دی فور مافیا کنگز بائی غازیہ خان۔ السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پینتھر، ارمغان نے اسے بلایا تھا۔ ہاں بات سن۔ وہ نور دل کے سامنے کچھ بول نہیں سکتا تھا، اسی لیے اسے سائڈ پر بلایا تھا۔ ہاں کیا ہوا ہے؟ ایک شخص کو قیدی بنا لیا گیا ہے اور اس پر ظلم ہو رہا ہے اور اس کی جائیداد پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ ارمغان نے اسے بتایا تھا وہ لوگ دوسروں کی زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں اور انہیں یا تو مار دیتے ہیں یا اتنا ظلم کرتے ہیں کہ وہ خود زمین چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ارمغان کی آواز میں سنجیدگی تھی۔ پینتھر کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں تھا، مگر اس کی آنکھوں میں وہی خطرناک چمک تھی جو ہمیشہ کسی کے انجام کا پیش خیمہ ہوتی تھی۔ اور وہ قیدی؟ اس نے آخرکار سوال کیا۔ وہ ایک بزنس مین تھا، اچھے خاصے معاملات چلا رہا تھا، مگر ان لوگوں کی نظر اس کی زمین پر تھی۔ جب اس نے دینے سے انکار کیا تو اسے اغوا کر لیا گیا۔ اب اسے ایک بند جگہ پر قید رکھ کر بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تاکہ وہ سب کچھ اپنے ہاتھ سے دے دے۔ پینتھر نے آہستہ سے سر ہلایا، جیسے ہر چیز اس کے ذہن میں ترتیب پا رہی ہو۔ پھر وہ کھڑکی کے قریب جا کر کھڑا ہوا۔ ہمیں اس کھیل میں شامل ہونا ہوگا، اس نے دھیمے مگر سرد لہجے میں کہا۔ پہلے کیا کریں گے؟ ارمغان نے پوچھا۔ پینتھر نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ وہ قیدی کہاں ہے، پھر ہمیں ان کے طریقے سے کھیلنا ہوگا۔ انہیں لگنا چاہیے کہ شکاری وہ ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ خود شکار بن چکے ہیں۔ ارمغان مسکرا دیا۔ تو پھر کھیل شروع کرتے ہیں۔ کھیل تو شروع ہو چکا ہے۔ وہ واپس آ کر بیٹھ چکے تھے۔ زاویار، نور دل نے آہستہ سے کہا تھا۔ جی لٹل اینجل، زاویار نے مسکرا کر کہا تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ پوچھ لیا کرو لٹل اینجل۔ آپ کو کیا پسند ہے؟ اس نے پینتھر سے پوچھا تھا۔ اوہ، تو لٹل اینجل کو میری پسند جاننی ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے آئی برو جھکائے پوچھا تھا۔ ہم تو ایسے ہی۔ اچھا، مجھے پسند ہیں سیاہ گلاب، سیاہ رنگ، بارش کی راتیں، سمندر کی گہرائی، خون کی خوشبو، دھوئیں کے چھلے، پرانے قلعے، سردی کی دھند، سفید پینتھر، اونچے پہاڑ، بارش میں سنسان گلیاں، پرانی حویلیاں، گہرے جنگل، سایہ دار درخت، اندھیرے کمرے، زیر زمین خفیہ راستے، خاموشی، تنہائی، مخالف کی آنکھوں میں خوف، رات کا وقت، شکار کا لمحہ، اور تم لٹل اینجل؟ ابھی فی الحال یہی پسند ہے مجھے۔ کچھ چیزیں اس نے نور دل کو نہیں بتائی تھیں، جیسے خون کی خوشبو۔ آپ کی پسند اور ہماری پسند کافی مختلف ہے۔ اچھا، تو تمہیں کیا پسند ہے؟ وہ اس کی طرف جھک کے پوچھ رہا تھا۔ ہمیں ریڈ کلر پسند ہے۔ اچھا لٹل اینجل، لیکن وہ تو مجھے بھی پسند ہے۔ لیکن آپ نے کہا آپ کو بلیک کلر اچھا لگتا ہے۔ ہاں، لیکن تم پر ریڈ کلر اچھا لگتا ہے نا، اس لیے مجھے بھی پسند ہے۔ اور ہمیں روشنی پسند ہے۔ اور ہمیں میں پسند ہوں، وہ شرارت سے بولا تھا، جس پر وہ مسکرا کر نظریں جھکا گئی تھی۔ ایک بات پوچھیں؟ ارے لٹل اینجل، اجازت کیوں لیتی ہو؟ پوچھ لیا کرو۔ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ ہمارا مطلب اس دن آپ نے اس سے مارا تھا، تو کیا آپ پولیس میں؟ ہاں، میں پولیس میں ہوں۔ وہ جھوٹ بول گیا تھا۔ تو آپ کی یونیفارم بھی ہوگی نا؟ کیا ہم دیکھ لیں؟ وہ چہکتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں، وہ خراب ہو گئی تھی تو میں نے نئی منگوائی ہے۔ تو کیا سب پولیس میں ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں، ارمغان بتاؤ، تم سب پولیس میں ہو؟ اس نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ لیکن بھائی ہم تو، ارش نے کچھ کہنا چاہا تھا، جس پر پینتھر نے سب کو گھورا تھا۔ ہاں، ہم سب پولیس میں ہیں، سب نے ایک ساتھ کہا تھا۔ تو کیا یہ دونوں بھی پولیس میں ہیں؟
اس کا اشارہ ایلیا اور زائرہ کی طرف تھا۔ ہاں، یہ دونوں بھی پولیس میں ہیں، پینتھر نے کہا تھا۔ حالانکہ اسے جھوٹ سے سخت نفرت تھی، لیکن وہ اپنی بیوی کو یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ انڈر مافیا کنگ ہے جس کا راج بہت سے ممالک پر ہے۔ ہم کھانا بناتے ہیں سب کے لیے، وہ اٹھ کر کچن میں گئی تھی۔ پینتھر، تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ تجھے تو نہیں پسند نا جھوٹ؟ ارمغان نے کہا تھا۔ تو کیا اسے یہ پتا تھا کہ میں ہوں دا پینتھر، جس کے نام سے بھی لوگ کانپتے ہیں اور میں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہوں؟ پینتھر نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ ہاں، یہ بھی ہے ویسے، زائرہ نے کہا تھا۔ لیکن بھائی، جھوٹ تو جھوٹ ہی ہوتا ہے نا، ارش نے کہا تھا۔ تو اب مجھے سکھائے گا؟ چپ کر کے بیٹھ، اور اگر اسے بھنک بھی پڑی نا تو تیرا وہ حال کروں گا تو یاد رکھے گا، اس نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ دھمکی؟ اور مجھے؟ سید ارش سکندر دا وولف کو؟ غلط بات بھائی، ارش نے کہا تھا، جس پر پینتھر نے اسے گھورا تھا۔ اوکے ریلیکس بھائی، کچھ نہیں کہوں گا۔ ویسے بھائی، آپ شادی کب کریں گے؟ زوحان نے پوچھا تھا۔ تجھے بڑی فکر ہو رہی ہے، ظاہر ہے آپ کی عمر نکلی جا رہی ہے، پھر ہم نے بھی تو کرنی ہے۔ تو میری عمر کا مذاق اڑا رہا ہے، پینتھر نے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ تینوں کھل کر ہنسے تھے۔ ہم نے کھانا لگا دیا ہے، نوردل نے کہا تھا۔ ہاں چلو، وہ کھانا کھانے بیٹھے تھے۔ زاویار نے نوردل کا ہاتھ ٹیبل کے نیچے سے پکڑا ہوا تھا اور ارش نے جان بوجھ کر چمچ نیچے پھینکی تھی۔ وہ نیچے جھکا تھا، لیکن پینتھر بھی اس کا ہی بڑا بھائی تھا، اس نے نوردل کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ کیا ہوا ہے ارش؟ ہاتھوں میں جان نہیں ہے کیا جو چمچے گرا رہے ہو؟ پینتھر نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ ارے نہیں بھائی، غلطی سے گر گئی، اور ایسی غلطیاں مجھے نہیں پسند، سمجھے؟ پینتھر نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ جی بھائی۔ نوردل کھانا کھا کر اپنے روم میں جا رہی تھی کہ پینتھر نے اسے بازو سے پکڑے کھینچا تھا، جس وجہ سے وہ سیدھا اس کے سینے سے جا ٹکرائی تھی۔ زاویار کیا کر رہے ہیں؟ لٹل اینجل شادی کے بعد شوہر کے کمرے میں رہتے ہیں، پتہ نہیں ہے کیا؟ چلو اب۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے اسے اپنے روم میں لے گیا تھا۔ زاویار، نور زاویار، مجھ سے اتنا دور کیوں بھاگتی ہو تم؟ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے جھٹکے سے اسے اپنے قریب کرتے بولا تھا۔ ہم تو نہیں، ہائے میری قربت میں تو تم سے بولا بھی نہیں جاتا لٹل اینجل۔ وہ نظریں جھکائے اس کے حصار میں کھڑی تھی، اس نے جھکتے ہوئے اس کے گال کو چوما تھا۔ زاویار، وہ آنکھیں میچے اس کی شرٹ کو مضبوطی سے پکڑ گئی تھی۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے مسز زاویار، آپ تو ابھی سے گھبرا رہی ہیں۔ زاویار نے جھٹکے سے اس کا حجاب اتارا تھا۔ زاویار، وہ مضبوطی سے اس کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں پکڑ گئی تھی۔ وہ اس کے بالوں میں منہ چھپاتا اس کی گردن پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ وہ اس کے لمس سے کانپ اٹھی تھی۔ ریلیکس لٹل اینجل۔ وہ ایک ہاتھ اس کی کمر پر رکھے، دوسرا ہاتھ اس کے سر کے پیچھے رکھے ہوئے تھا۔ وہ دوبارہ اس کی گردن پر جھکا تھا۔ زاویار پلیز۔ لٹل اینجل، کیا بنے گا تمہارا؟ ابھی سے یہ حالت ہے تمہاری؟ ہم لڑکی ہیں، ہمیں شرم آتی ہے، آپ تو بے شرم ہے نا۔ ہاں 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 لٹل اینجل، تم کتنی پیاری باتیں کرتی ہو۔ وہ اسے حصار میں لیے ہنس دیا تھا۔ ہم سچ کہہ رہے ہیں، آپ بہت بے شرم ہیں۔ وہ کیا ہے نا، یہ فیچرز مجھے بھی ابھی پتہ چلے ہیں، تمہارے آنے سے پہلے نہیں تھے۔ آپ ہم پر الزام ڈال رہے ہیں؟ وہ روحان سی ہوئی تھی۔ ظاہر ہے بندہ بیوی آنے کے بعد ہی خراب ہوتا ہے، وہ ہنسی دبائے بولا تھا۔ ہم بات نہیں کر رہے آپ سے، بہت گندے ہیں آپ۔ ہاں 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 مجھے پتا ہے لٹل اینجل۔ اچھا نا، ہمیں چھوڑیں، میں نے تمہیں کتنی دفعہ بتایا ہے کہ ایسا مت کہا کرو، وہ سختی سے بولا تھا۔ سوری۔ وہ اس کو خود میں بھینچے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ زاویار، اب کیا کرنا ہے؟ ارمغان نے اس سے پوچھا تھا۔ وارننگ؟ مطلب تم وارننگ دو گے؟
पैंथर ने टेबल पर पड़ा अपना फोन उठाया था। उसकी नजरें अंधेरे में किसी गैर मरई नुक्ते पर जमी हुई थी, जैसे वो पहले ही उस शख्स के अंजाम का तस्वुर कर चुका हो। उसने एक नंबर डायल किया और जैसे ही कॉल मिली वो बिना किसी तमहीद के सख्त लहजे में बोला, 24 घंटे हैं तुम्हारे पास, सिर्फ 24 घंटे हैं उसे छोड़ने के लिए और जो कुछ छीना है वापस करने के लिए। दूसरी तरफ कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर एक करख्त आवाज सुनाई दी, वरना। पैंथर हल्का सा मुस्कुराया, मगर उस मुस्कुराहट में जहर घुला था। वरना तुम्हारी लाश भी उसी जमीन का हिस्सा बन जाएगी जिस पर तुमने कब्जा किया है। उसके अल्फाज में इतनी सफाकी थी कि दूसरी तरफ मौजूद शख्स ने लाशऊरी तौर पर गहरा सांस लिया। फैसला तुम्हारा है, मगर याद रखना मैं सिर्फ एक बार वार्निंग देता हूँ। पैंथर ने फोन बंद किया और पलटकर अरमगान, सुहान और अर्श की तरफ देखा। अगर 24 घंटों में कैदी आजाद ना हुआ तो हम अपना तरीका अपनाएंगे। अरमगान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। पता नहीं मेरी बच्ची का क्या हाल होगा, अल्लाह जाने कहाँ होगी, किस हाल में होगी। आयशा खानम की आवाज में बेबसी थी, आंखों में परेशानी। जरीना बेगम जो पास ही खड़ी थी तलखी से बोली, आपकी बेटी रात के अंधेरे में भाग गई। अम्मा, बताया तो था आपको, इज्जतदार घरों की लड़कियां ऐसे करती हैं। दादी अम्मा ने एकदम उन्हें घूरा। चुप कर जा जरीना, अपनी जुबान संभाल, वो मेरी बेटी है तो फिर मेरी क्या गलती है? जरीना बेगम ने तेज लहजे में कहा। पता नहीं दादी, आप उसकी इतनी तरफदारी क्यों करती हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आती, मिशाल ने कहा था। तुम तो चुप ही करो, मुझे तो लगता है तुम लोगों ने ही उसे घर से निकाला होगा, आयशा खानम ने कहा था। तौबा अम्मा, आप हम पर इल्जाम लगा रही हैं। हम क्यों ऐसा करेंगे भला, वो खुद ही गई है किसी के साथ। दादी अम्मा ने गहरी सांस ली और जरीना बेगम को घूरते हुए बोली, जो दूसरों पर इल्जाम लगाता है वो कभी ना कभी खुद भी कटहरे में खड़ा होता है। जरीना, हमेशा याद रखो, वक्त हर किसी का हिसाब बराबर करता है। जरीना बेगम ने जलकर कहा। अम्मा, मैंने क्या गलत कहा? जो खुद रात के अंधेरे में भाग गई उसका इल्जाम हम पर क्यों? दादी अम्मा ने तासुफ से सर हिलाया। जरीना, उस बच्ची पर इल्जाम ना लगाओ, वरना ऐसा ना हो कि वक्त तुम्हें भी किसी इल्जाम के कटहरे में ला खड़ा करे। अम्मा, हमने कुछ नहीं किया, वो खुद गई है, जरीना बेगम ने गुस्से से कहा। शायद, लेकिन याद रखना, जब किसी के नसीब का दरवाजा जबरदस्ती बंद किया जाता है तो वो खुद रास्ते बनाने पर मजबूर हो जाता है। तुम इल्जाम देती रहो, मगर वक्त आएगा जब खुद पर पड़ने वाला इल्जाम तुम्हें भी महसूस होगा। आयशा खानम उठकर अपने कमरे में चली गई थी। देख लिया मम्मा, दादो हर वक्त उसी की ही साइड लेती हैं, पता नहीं ऐसा भी क्या है उसमें, मिशाल गुस्से से बोली थी। हाँ, ठीक कह रही हो, पता नहीं कहाँ होगी। आपको क्या है, जहाँ मर्जी हो, कहीं सड़क वड़क पर पड़ी होगी, मिशाल गुस्से से कहती उठकर चली गई थी। जावियार अपने रूम में गया था जहाँ नूरे दिल सो रही थी। लगता है काफी देर हो गई आने में, उसने टाइम देखते कहा था, जहाँ घड़ी 12 बजा रही थी। वो जाकर उसके साथ लेटा था। जावियार, उसकी आंख खुली थी। लिटिल एंजल, सो जाओ, हम आपका इंतजार कर रहे थे, आप इतनी लेट आए तो हमारी आंख लग गई। जावियार ने उसका सर अपने सीने पर रखा था। तो आप सो जाती ना लिटिल एंजल, मैं लेट हो गया था थोड़ा सा। नहीं ना, हम आपका इंतजार कर रहे थे, वो आंखें बंद किए बोली थी। अच्छा चलो अब सो जाओ, अब मैं आ गया हूँ। जावियार ने उसका माथा चूमते उसके बालों में उंगलियां चलाई थी। जावियार, आपको हमसे कब प्यार हुआ? मुझे तुमसे तब प्यार हुआ जब तुमने अपना निकाब हटाया था, लेकिन मैंने अपने दिल को रोके रखा कि वो तुमसे मोहब्बत ना करे। फिर जब मैंने तुम्हें पाकिस्तान भेजा तो सोचा शायद वो लोग तुम्हें रोक लें, शायद तुम वापस ना आओ, मगर चंद दिनों की दूरी ने एहसास दिलाया कि ये महज मोहब्बत नहीं है बल्कि इश्क है। हाँ, मुझे तुमसे इश्क हो गया।
तो क्या आपको हमारे चेहरे से मोहब्बत हुई? वो जो उसे सुन रही थी अचानक बोली। नहीं, ज़ावियार ने उसे गहरी नजरों से देखते हुए कहा। एक लम्हे का तवक्कुफ नूरदिल का दिल जैसे रुक सा गया हो। मुझे तुम्हारे चेहरे से नहीं, तुम्हारी रूह से मोहब्बत हुई है। तुम्हारी हर अदा, हर बेखुदी, तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारी खामोशी, सब से इश्क हो चुका है मुझे नूरदिल। और बताए ना ज़ावियार, वो मुस्कुरा कर बोली थी। शायद किसी के मुंह से पहली बार अपने लिए तारीफ सुन रही थी, इसलिए ज़ावियार मुस्कुरा दिया था। और जब तुम अपने आप को हिजाब में छुपा लेती हो ना, तो लगता है जैसे चांद ने बादलों में पनाह ले ली हो। मगर जानती हो नूरदिल, हिजाब तुम्हारी खूबसूरती को नहीं छुपाता, बल्कि उससे और भी पुरनूर बना देता है। मैंने तुम्हें हमेशा इसी हया और मासूमियत में देखा है, और शायद इसलिए मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क हो चुका है मुझे तुमसे। वो मुस्कुराते हुए उसके सीने में चेहरा छुपा चुकी थी। और भी बताऊं लिटिल एंजल? ज़ावियार मुस्कुराते हुए बोला था। एक बात बताएं हम आपको? हाँ बताओ लिटिल एंजल। आप पहले हैं जिन्होंने हमारी तारीफ की है। हमारे अम्मी अब्बू ही तारीफ करते थे हमारी। अच्छा लिटिल एंजल, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि तुम्हारी तारीफ करने का हक सिर्फ और सिर्फ मुझे है। आप बहुत अच्छे हैं ज़ावियार। अच्छा लिटिल एंजल, और आपने जब हमसे निकाह किया उस रात, और उस दिन जब तुम घर से चली गई, रात को मेरा सांस बंद हो रहा था, मैं तुम्हारे पीछे गया, और उस दिन अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना, तो मैं क्या करता तुम्हारे बगैर? शायद जीना ही छोड़ देता, क्योंकि मेरा वजूद अब तुमसे जुड़ा है नूरदिल। आप हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं ज़ावियार। वो सर उठाए उसकी आंखों में देखते बोली थी। अभी तो बताया लिटिल एंजल, प्यार नहीं इश्क करता हूँ तुमसे। वो शर्माते हुए उसके सीने में चेहरा छुपा गई थी। आज लगता है तुम्हारा सोने का इरादा नहीं है, तो आपकी वजह से हम अभी तक नहीं सोए ना? गलत बात लिटिल एंजल, तुम सो रही थी जब मैं आया तो वो हमारी आंख लग गई थी, वरना हम जाग रहे थे। ठीक, अगर सोने का इरादा नहीं है तो बता दो, कुछ और कर लेते हैं। वो उसे आंख विंक करते बोला था, और वो झट से आंखें बंद कर गई थी। हमें नींद आ रही है बहुत सख्त, आप भी सो जाएं। हाँ, बहुत तेज हो तुम नूरे ज़ावियार। एपिसोड अच्छी लगे तो रिव्यू देना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखें, खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज।